چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھیں آپ لوگوں کا جو پہلا ربع ہے اس کی اردو عبارت ساری مثالیں ہو چکی ہوئی ہیں. اب اس کی عربی عبارت ہے، اور یہ جو عربی عبارت ہے اس میں سے ہم نے آپ کو ریکارڈنگ میں آج بھیج دوں گا. جو شروع کے سارے اسباق وہ ہم نے کر لیے ہیں، احوال الاب تک کر لیے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے احوال الجد کی عربی عبارت. کوئی مشکل بات چیز ہے نہیں، وہی بات ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اگر کسی شخص کا باپ زندہ ہو تو جد محروم ہو، اور اگر باپ نہ ہو یعنی اب میت کا باپ نہیں ہے جد ہے، تو اگر اولاد نہ ہو تو جد اصل میں محض ہوگا. اگر اولاد ہے مذکر مؤنث ہے یا صرف مذکر ہے تو جد کو سدس فقط ملے گا، صرف مؤنث ہے تو جد کو سدس بھی ملے گا اور عاصبہ بھی. انہوں نے صرف اتنا بتلا دیا کہ جد باپ کی طرح ہے احوال میں، اور اگر اب ہو تو جد محجوب ہوگا بس. کیونکہ جو جد اور اب کے احوال میں صرف ایک چیز کا فرق ہے بس، بقیہ تو سیم ہے نا جی. وہی بات بتا رہے ہیں، مثالیں بھی میں کروا چکا ہوں آپ کو. والجد الصحیح کالاب، کہ جد صحیح اب کی طرح ہے، الا فی اربع مسائل. یاد رکھیے پورے میراث کے باب میں 4 ایسے مسائل ہیں جس میں جد اور اب مختلف ہے، بقیہ مسائل میں تقریباً سب سے ہیں. پہلا مسئلہ کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اگر اب ماحد زوجین ہو تو کا ثلث ما بقیہ ملتا. یہ صرف اب کے ساتھ خاص ہے، جد میں نہیں. جد ماحد زوجین میں ثلث ما بقیہ نہیں ملتا بلکہ پورا ثلث ملتا. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ ویسے مفتابی قول میں تو باپ دادا دونوں ہو تو محجوب ہو جاتے ہیں بہن بھائی، لیکن صاحبین کے نزدیک باپ کی وجہ سے تو بہن بھائی محجوب ہوتے ہیں، جد کی وجہ سے حقیقی بہن بھائی اور اللہتی بہن بھائی محجوب ہیں. 2 فرق. اور تیسرا فرق یہ ہے، تیسرا مسئلہ جس میں فرق ہے کہ دادی باپ کی وجہ سے تو محجوب ہوتی ہے، جد کی وجہ سے محجوب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور آخری فرق یہ ہے کہ اگر موتق کا بیٹا اور جد آ جائے، وہاں سب کو پتہ ہے کہ سارا مال موتق کے بیٹے کو ملے گا، جد کو نہیں ملے. اب کے اندر امام ابو یوسف اختلاف فرماتے اگر اب ہو تو موتق کے بیٹے کو ما بقیہ ملے گا، سدس ملے گا اس کے باپ. ٹھیک ہے جی. جی جی جی. تو یہ 4 مسائل ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں فرماتے ہیں والجد الصحیح کالاب، جد صحیح باپ کی طرح، الا فی اربع مسائل، صرف 4 مسائل. ٹھیک ہے جی. جی تو یہ بات آ گئی. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں وسنذکرھا، اور یہ ہم 4 مسائل ذکر کریں گے فی مواضع، یہاں اپنے مقام پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں نے بتلا دی 4 مسائل کون کون سے. ٹھیک ہے جی. تو فرماتے ہیں یہ بات آ گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اگلے پیج پہ وَيَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْأَبِ، اضافی بات وہی ہے جو میں نے بتا دی تھی کہ جو جد ہوتا ہے وہ باپ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وَيَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْأَبِ، اور جد ساقط ہوتا ہے باپ کی وجہ سے. کیوں؟ لأن الأب اصل فی قرابت الجد، کیونکہ باپ اصل اور بنیاد ہے، باپ اصل اور بنیاد ہے جد کے ساتھ قرابت میں، یعنی باپ کے ہوتے ہوئے جد محجوب ہو. آگے جد صحیح کی تعریف بھی انہوں نے کر دی ہے، میں نے آپ کو کروائی تھی زبانی. جد صحیح اس کو کہتے ہیں کہ میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے درمیان میں کوئی کا واسطہ نہ. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں والجد صحیح، اور جد صحیح والذی وہ ہے لا تدخل فی نسبت الی المیت انثی، کہ میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی نہ آئے. ٹھیک ہے، یہ بات آ گئی. آگے احوال اولاد الام، اولاد الام خیفی بہن بھائیوں کو کہتے ہیں، یہ حوال بھی آپ پڑھ چکے ہیں
کہ اگر ایک ہو تو سدس ملے گا، ایک سے زیادہ ہو تو سلس ملے گا، اور اگر اصول و فروع میں سے کوئی آ جائے، یعنی باپ دادا یا اولاد میں سے، تو یہ محجوب ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا لِأَوْلَادِ الْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاث، اور جو خیفی بہن بھائی ہیں ان کی تین حالتیں۔ السدس للواحد، ایک ہوگا تو سدس ملے گا، والثلث للاثنين فصاعدا، سلس ملے گا دو یا دو سے زیادہ کو۔ ذکورہم واناثہم فی القسمۃ والاستحقاق سواء، ان کے مذکر مؤنث تقسیم کرنے میں بھی اور مستحق ہونے میں برابر ہے۔ وَيَسْقُطُونَ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ، اور وہ ساقط ہوں گے بیٹے یا پوتے کی وجہ سے، وَإِنْ سَفَلَتْ، یا نیچے کسی اولاد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وَبِالْأَبِ وَالْجَدِّ بِالاتفاق، اور بالاتفاق اب اور جد کی وجہ سے بھی ساقط ہے، ٹھیک ہے۔ احوال الزوج، زوج کی احوال فرماتے ہیں وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ، زوج کی دو حالتیں ہیں۔ النصف عند عدم الولد وولد الابن، نصف ملے گا جب اولاد نہ ہو یا پوتے وغیرہ ملے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان سے فلا، یہ آپ نے پڑھا ہے نا بیوی کے شوہر کے حوال، اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے، اولاد ہو تو ربع ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ، جہاں تک شوہر ہے اس کی دو حالتیں۔ النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل، نصف ملے گا جب اولاد نہ ہو اور پوتے وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ والربع مع الولد وولد الابن وإن سفل، ربع ملے گا جب اولاد یا پوتے وغیرہ ہو۔ آگے بتا رہے فصل فی النساء، 8 عورتیں ذوی الفروز میں، اب آپ کو ایک ایک کے حوال بتائیں گے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَحَالَتَانِ، زوجات بیوی کی دو حالتیں۔ الربع للواحدۃ فصاعدا، ربع ملے گا ایک سے زیادہ کو، عند عدم ولد الولد الابن وإن سفل، بیٹے اور پوتے وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ والثمن مع الولد وولد الابن وإن سفل، ثمن ملے گا جب بیٹے یا پوتے وغیرہ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ بیٹیوں کے حوالے آپ نے پڑھے کہ بیٹی اگر اکیلی ہو تو نصف ملے گا، ایک سے زیادہ ہو تو ثلثان ملے گا، اگر ساتھ میں بیٹا آ جائے تو عصبہ ہو، وہی بات بیان کرے۔ فرماتے وَأَمَّا لِبَنَاتِ الصُّلْبِ فَأَحْوَالٌ ثَلَاث، جو بیٹی ہیں ان کی تین حالتیں۔ النصف للواحد، ایک ہے تو اس کو نصف ملے، والثلثان للاثنتين فصاعدا، ثلثان ملے گا دو یا دو سے زیادہ، ومع الابن، اگر بیٹا آ جائے تو للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مذکر کو دو مؤنث کے برابر ملے گا، وہ یعصبہن، اور بیٹا ان کو آسرا بناتا۔ احوال بنات الابن، یاد رکھے بنت الابن کے آپ نے احوال پڑھے کہ اگر براہ راست اولاد میں مذکر نہ ہو تو بنت الابن بنت کے قائم مقام ہو، ایک ہوگی تو نصف ملے گا، ایک سے زیادہ ہوگی تو ثلثان ملے گا، اور اگر ساتھ ابن الابن پوتا آ جائے تو عصبہ۔ لیکن اگر براہ راست اولاد موجود ہو، بیٹا یا مذکر مؤنث یا صرف مذکر، بیٹا یا بیٹا بیٹی، تو ایسی صورت میں بنت الابن محجوب ہوں گے۔ اور اگر صرف مؤنث اولاد ہو براہ راست یعنی بیٹی، تو اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو ملے گا نصف، اور مابقیا پوتیوں کو سدس ملے گا، الا یہ کہ پوتی جو ہے وہ پوتیاں ایک سے زیادہ ہو، نہیں سوری، الا یہ کہ پوتیوں کے ساتھ پوتا آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر پوتیوں کے ساتھ پوتا آ گیا تو ایسی صورت میں عصبہ بنے، اور اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں جو پوتیاں ہوگی محجوب ہوگی، الا یہ کے ساتھ پوتا آ جائے تو وہ پھر کیا ہوگا جی، وہ عصبہ بن جائیں گے پوتیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ جی فرماتے ہیں دیکھیں وبنات الابن کبنات الصلب، اور پوتیاں جو ہے وہ بیٹی حقیقی بیٹیوں کی طرح، وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سِتٌّ، ان کی 6 احوال۔ فرماتے ہیں النصف للواحد، ایک کو تو اس کو نصف ملے، والثلثان للاثنتين فصاعدا، دو یا دو سے زیادہ کو ثلثان ملے۔
عند عدم بنات السلبی، جب حقیقی بیٹیاں نہ ہو، ولہن سدس ما الواحدۃ السلبی، سدس ملے گا جب حقیقی بیٹی ہے کو تکمیلۃ الثلثین، ثلثین کی تکمیل کی. ٹھیک ہے جی. اور آگے فرماتے ہیں ولا یرثن مع السلبیتین، جب بیٹیاں ایک سے زیادہ ہو تو پوتیاں وارث نہیں ہو. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں الا یکون بحذائہن، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ ان کے برابر میں او اسفل منہن، یا نیچے کوئی پوتا یا پڑ پوتا ہے تو یعصبہن، وہ آسمہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی. والباقی بینہم، اور باقی ان میں تقسیم ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین کے اوپر. ویسقطن بالابن، اور جو پوتیاں ہوتی ہیں وہ بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے صورت و مسئلہ بنات الابن، یہاں سے مسئلہ تشبیب شروع ہو رہا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل کریں گے. مشہور مسئلہ تشبیب. ٹھیک ہے جی. جی چلیں جی، بہت اچھا. السلام علیکم. کوئی سوال ہے ایک کسی کو؟ منٹ استاد جی، جی فرمائیں. جب پوتیاں اکیلی ہوں گی تو محجوب ہوں گی، پوتا آئے گا تو نہیں اسبا نہیں، بنیں گی. اگر بیٹیاں زیادہ ہو تو پوتیاں محجوب ہوں گی. ہاں 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 جی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا لیکن نا اللہ یہ کہ ہاں پوتا کے ساتھ آ جائے پھر آصبہ ہوگی. آپ نے اس کی جو اردو عبارت ہے وہ ریکارڈنگ سنی کہ نہیں سنی؟ جی آواز میں نے کہا آپ نے جو اس کی اردو ریکارڈنگ ہے، اس کی عبارت، وہ اردو ٹھیک ہے، میں ریکارڈنگ اس کو سنیے، وہ دیکھوں. سن لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اس میں نے ساری مثالیں دی ہوئی ہیں. اچھا ایک اور بات، جی جی. اگر اولاد میں سے کوئی، جس طرح کہیں نا کہ وارث ہوتے ہیں، وہ اس کا عاقل ہو یا نہ ہو وہ وارث ہوتے ہیں، تو نہیں کوئی ایسا کوئی ایسا نہیں، پاگل ہو ہو تب بھی بچہ وارث جو ہوگا. دماغی طور پہ تب بھی وارث ہوتا ہے، لیکن پھر اس کا پھر اس کا اس کا طریقہ خیال کرے گا جیسے کہ یتیم کی کفالت کی وہ جاتی ہے. اصول ہے کہ باپ جو ہے وہ ولی ہوتا ہے، دادا باپ یا باپ کا کوئی مقرر کردہ گارڈین، اگر وہ نہ ہو تو پھر دادا یا دادا کا مقرر کردہ گارڈین. ٹھیک ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر ماں عدالت، کو گارڈین نہیں بنا سکتے. عدالت ماں کو بھی گارڈین بنا سکتی ہے. کورٹ، شریعت میں کورٹ کو اختیار دیا ہے. اور ماں باپ کو خود بھی یہ طے کر سکتے ہیں کہ اگر ہاں ہاں، ہم باپ کو نہیں ہوتے شریعت ہیں نے تو اختیار یہ دیا ہے. بندہ ماموں یا چاچا یا خالہ یا کوئی بھی. شریعت نے باپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر وہ خود گارڈین مقرر کرے اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. باقی حصہ اسی طرح جائے گا، 3 بیٹیاں ہیں تو وہ 2/3 ان میں ڈیوائیڈ ہوگا. ہاں ہاں بالکل جی اور بالکل. بیٹا کوئی نہیں ہے تو وہ پھر اب چچا کو یا تایا کو چلا جاتا ہے، چاچا وہ تایا اسبا اور بن ان جاتا کی ہے. بہنوں کو جی وہ آسرا بنیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور چچا تایا نہ ہو تو صرف بہن کو جائے گا، پھوپھی کو پھر بہن کو جائے گا. اسبا بنے اگر گی. چچا تایا کے بتا ساتھ کوئی بہن بھی نہ ہو پھر چچا کے بیٹوں کو جائے گا. پھر ترتیب وائز، یعنی ہاں بہن ہے پھر بہن پہ اسٹاپ ہو گیا ہے، جی اگر جی. اگر بہن بہن، نہیں ہے تو پھر بیٹوں کی باری ہے. ہاں ہاں ٹھیک بالکل. ٹھیک ہے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہے. آسانی فرمائے. ٹھیک ہے جی.